صاحب نو پیر نصیر دا کلام نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ پیر نصیر آخری عمر چ وہابی بھی ہو گیا سی، شیعہ بھی ہو گیا سی۔ ہاں جی، باقاعدہ کتاباں لکھیاں نے، تسی انہاں کولوں منگدے ہو جڑے سولی تے لٹکے نے، تسی اللہ والیاں کولوں کیوں منگدے ہو؟ دوسرا، حضرت امیر معاویہ نو کھلم کھلا صحیح نہیں سی کہندا۔ تیسرا، سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دی افضلیت دا بھی قائل سی۔ اس واسطے میں نہیں خوش، اسی پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ دا ادب کیتا ہے اس واسطے کہ انہوں نے سونے نبی پاک دے دین نو پھیلایا ہے، نہیں تو اور تے شیعہ سید تھوڑے پھر دے نے۔ اسی انہوں سید نہیں مندے جڑا سونے دا بندا نہیں، اسی تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے بنے تاں کہ وہ سرکار دے بن گئے۔ تے جس بندے نے اپنے دادے دے مشن نو چھڑ دیتا، بھئی مینوں سواد نہیں آیا۔ تے قاری صاحب اگے گزارش ہے، دیکھو تسی اج پیر نصیر صاحب دیاں نعتاں پڑھ کے سناؤ گے تو لوکی تے آکھن گے ماشاءاللہ بڑا چنگا بندہ سی جی قاری صاحب جی دی نعت پڑھتے سن۔ کیوں جی؟ پھر ایک اور واقعہ ہوا تھا یہیں اسی جگہ، مسئلہ تھا اعانت و استعانت کا۔ تو گولڑا شریف کے تھے حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر مرحوم، میں نے ان کے خلاف تقریر کی، وہ جو علمی اختلاف تھا میں نے بیان کیا اس کو۔ ظاہر ہے اس پر وہ گولڑوی حضرات نے ناراضی ہونا تھا، کون سا راضی ہونا تھا، انہوں نے سلسلہ چلتا رہا۔ مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے، بلکہ یہی سمجھتا رہا کہ ٹھیک ہے مسئلہ میں نے بیان کیا ہے۔ پھر شاید 2-2.5 سال پہلے اچانک صاحبزادہ نظام الدین صاحب جامی، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا اچانک ٹیلی فون آ گیا، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں گولڈے شریف تو بولنا پیا نا، میں بڑا خوش ہو گیا، میں کہا جی لنڈو ونڈا میں کی کرنا، تھوڑا ٹیلی فون آیا ہے۔ خیر پہلے ٹیلی فون پر باتیں ہوتی رہیں، پھر شاید پچھلا سال تھا 11 محرم کو وہ خود یہاں تشریف لے آئے، خود۔ ویسے ہمارا اور ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں نا، کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، لیکن کئیوں کے اندر ظرف بڑا ہوتا ہے۔ وہ آئے، ملے، بیٹھے اور کہنے لگے کہ ماں علم ہے کہ تساں ماں دے والد دے خلاف تقریر کی تھی، تو ماں اس دے باوجود آیا کہ ماں دے والد نو نبوت دے منصب تے فائز نہ کرو، علمی اختلاف ہو سکنا ہے۔ آئے، اچھا پھر مجھے انہوں نے دعوت بھی دی کہ تم نے گولڑا شریف آنا ہے ختم نبوت کانفرنس میں۔ میں کہا جی ٹھیک آؤں گا، دعوت دی، پھر اس کے بعد وہ خاموشی چھا گئی۔ پھر انہوں کانفرنس سے چند دن پہلے ان کے ساتھی دعوت نامہ لے کر آئے کہ جی پیر صاحب نے بھیجا ہے، آپ ضرور آئیں وہاں۔ میں نے کہا نہیں، جب تک پیر صاحب مجھے خود ٹیلی فون نہیں کریں گے نا وہ بات پرانی ہو گئی ہے، اتنی دیر تک میں نہیں آؤں گا۔ اور دوسرے دن ہی جامی صاحب کا ٹیلی فون آ گیا۔ اب دیکھیے کہ میں نے ان کے والد کے خلاف تقریر کی تھی، وہ پھر بھی کوئی محتاج نہیں ہے وہ میرے کہ ان کو کوئی میری ضرورت ہو، لیکن وہ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا
اور تشریف لے آئے. پھر مجھے آستانہ عالیہ گولڑا شریف پر تقریر کے لیے بلایا اور جو میں نے وقت ان سے عرض کیا تھا انہوں نے وہی وقت مجھے دیا. بعد میں بھی ان کا ٹیلی فون آیا کہ بڑا شکریہ تس آئے ہو، یعنی جیسا ہوتا ہے طریقہ کار. پھر بھی بات آئی گئی ہو گئی. کچھ دن پہلے کسی ساتھی نے میری اسی تقریر کا کلپ فیس بک پر لگایا تھا. جو ہی میں نے سنا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا. میں علمی اختلاف کرتا ہوں، اکثر کرتا ہوں، اپنوں سے بھی کرتا ہوں، بیگانوں سے بھی کرتا ہوں، لیکن علمی اختلاف کرتے وقت میرا لہجہ سخت نہیں ہوتا. اب مناظرہ میں کبھی کبھی تیز لہجہ ہوتا ہے، یا تقریر میں وہ جوش ووش ہوتا ہے کبھی، لیکن علمی اختلاف کرتے وقت لہجہ نہیں ہوتا. لیکن مجھے بڑا شاک ہوا کہ میرا لہجہ درست نہیں تھا. دیکھیے سامنے قرآن شریف پڑھا ہے. مجھے نہیں پتا میری موت کب آ جائے گی، تو میں آپ کو گواہ بنا کر، ایک حق عبد ہے، اب وہ تو قبر کے اندر ہیں، کیسے ان سے معذرت کروں. مجھے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے اس وقت خیال ہی نہیں آیا کہ میں کس لہجے میں بات کر رہا ہوں. حالانکہ ان کو پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر کو کئی نسبتیں حاصل ہیں. 3 بڑی نسبتیں جو میرے ذہن میں ہیں میں وہ بیان کر دیتا ہوں. ایک تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں اور آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے ہیں، مسلمان ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں. دوسرا پھر سرکار کی اولاد جو ہے، سرکار کی ذریت، اس کی کئی شاخیں ہیں. دوسری ان کو نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی اولاد میں سے ہیں. اور تیسری نسبت یہ ہے جو مجھے معلوم ہے، اور بھی نسبتیں ہوں گی. تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت اعلیٰ گولڑوی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پڑپوتے ہیں. یہ کتنی نسبتیں حاصل ہیں ان کو. تو میں پورا حق ابد تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ مجھے اس لب و لہجے پر بڑا افسوس ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور جن گولڑوی حضرات کا جس کا بھی دل دکھا ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی معاف کر دیں. اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، آپ بھی معاف کر دیں.